الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رضا ایک مومن کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ جس سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے، تو ناظرین اس کو سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے، پہلا قدم کیا اٹھانا ہے، وہ ہے توبہ، کہ انسان توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اور کس کی طرف رجوع کرنا؟ لوٹ آنا، کہ اللہ کی طرف انسان لوٹ آئے، اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جائے، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف آ جائے۔ تو لہذا یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ناظرین اللہ کو راضی کرنے کا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو مقام عطا فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ایک مومن کی اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوں تو پہلا اسٹیپ توبہ کرنا ہے، اور پھر اس کے جو منزل ہے، مقصود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ پھر ناظرین زندگی کے اندر جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کسی قسم کا شکوہ اور شکایت نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی قوم نے ان سے کہا، اے موسیٰ، آپ اللہ سے پوچھئے گا کہ آپ اپنے بندے سے کب راضی ہوتے ہیں، یعنی بندہ کون سے ایسے اعمال کرے جس سے آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، میری قوم نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، یعنی کسی قسم کا شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ ناظرین، یہ کسوٹی ہے کہ میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، کیا اس زندگی میں ہم جو اعمال اختیار کرتے ہیں وہ اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ناراض ہیں؟ تو اگر ہماری یہ کیفیت ہے، ہمارے یہ جذبات ہیں، تو اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے ناظرین جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی راضی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فیصلوں پر، رضا بالقدرت، بالقدر، کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اور میں اس بات پر اللہ سے راضی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون ہے وہ شخص جو ایمان کا مزہ چکھتا ہے، جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا؟ آپ نے فرمایا، جو رضیت باللہ ربا، جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا اللہ
میرا رب ہے، میں اس بات پر راضی ہوں، وہ بھی محمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس بات پر خوش ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، وہ بالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے۔ ناظرین، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یہ پکا مومن ہے۔ تو آپ اور میں ٹٹولیں اپنے آپ کو، کیا ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں؟ رضیت باللہ ربا، کہ میں راضی ہوں، میرا اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر چند باتیں عرض کرنی ہیں میں نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو اپنے رب ہونے پر ہم راضی ہو جائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی کئی صفات ہیں، کئی نام ہیں اللہ رب العزت کے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صفت ربوبیت ہے، یہ جو رب ہونا ہے، اسی سے قرآن کی ابتدا کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ ناظرین، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنہار کو، پرورش کرنے والے کو۔ جو گھر کی خاتون ہوتی ہیں نا، ماں، بیوی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربۃ البیت۔ یہ گھر کی پالنے والی ہے، گھر کی پرورش کرنے والی ہے۔ اگر گھر کے اندر خاتون نہ ہوں، آپ کی والدہ محترمہ نہ ہوں، آپ کی اہلیہ محترمہ نہ ہوں، تو سمجھ لیں اس گھر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ گھر بس چل رہا ہے وہ، اور اس کا کوئی سرا پیر نہیں ہوگا، کوئی چیز نظام، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی نظم نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن میں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، بسم ربک الذی خلق۔ اب دیکھیں، اسی طرح سے جب قرآن کی انتہا ہوتی ہے تو قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب رب العالمین، رب الناس، رضیت باللہ ربا، ہر جگہ اللہ رب العزت نے صفت ربوبیت کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں ناظرین جو اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، ان میں سے یہ جو اسم ہے، یہ جو صفت ہے رب ہونے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بار بار بیان کیا ہے۔ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، ان دعاؤں کے اندر یہی صفت استعمال ہوتی ہے رب ہونے کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ربنا اغفر لنا، رب ارحمہما، ربنا 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 ربنا۔ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ رب 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 اور رب۔ ناظرین، اس کے اندر اللہ رب العزت کی شفقت ہے، محبت ہے، کہ اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں۔ دیکھیں، اگر بچہ گھر میں تکلیف میں ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو جائے بچے کو، اور اس بچے کی ماں کا نام ہو فاطمہ یا عائشہ یا ختیجہ، اور وہ اپنی ماں کا نام لے کے پکارے، عائشہ، ختیجہ، فاطمہ، تو اب آپ وہ کتنا پکارتا رہے؟ مثال کے طور پر میری والدہ کا نام خالدہ، میں تکلیف میں ہوں، بھوک میں ہوں، پیاس میں ہوں، اور میں پکار رہا ہوں اے میری خالدہ، اے میری خالدہ۔ آپ مجھے بتائیں، حالانکہ میں کس کو پکار رہا ہوں؟ اپنی ماں کو ہی پکار رہا ہوں نا، لیکن وہ چاہت اور وہ جاذبیت اور وہ کشش اس نام میں ہے۔ جیسے ہی میں کہتا ہوں اے میری ماں، تو کیسے میری ماں میری طرف متوجہ ہوتی ہے؟ تو اسی طریقے سے جب ہم
لفظ رب کو استعمال کرتے ہیں، ربنا آتینا، ربنا حب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب ارحمہما، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفت ربوبیت ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر شفقت ہے، محبت ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، کہ پیدا کیا پھر اس کے ساتھ ہمارے لیے زندگی کے اسباب، بقا کے اسباب بھی مہیا کر دیے، چاند، سورج، ستارے اور زمین اور یہ آسمان، ہوائیں، فضائیں، آکسیجن، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ماں کی پیٹ سے ہم دنیا میں آتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دودھ کا انتظام کر دیا، ہماری خوراک کا انتظام کر دیا۔ تو لہذا یہ تو دنیا میں آنے کے بعد ہے، ماں کے رحم میں جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے اس روح کے لیے، اس جو نطفہ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، تو رضیت باللہ ربا، تو مومن وہ ہے جو اللہ سے راضی ہو۔ دیکھیں یہاں میں بات تھوڑی سی، آپ حضرات کہیں گے کہ اکثر ہم تو سنتے یہ ہیں کہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو ناظرین، اللہ ہم سے کب راضی ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم نے بھی اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی جو وحدانیت ہے، آپ کی الوہیت ہے، آپ کی جو صفت ربوبیت ہے اس کے قائل بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پہلے تو ہمارے اندر اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ الستو کے اندر، عہد الستو کے اندر، کہ جب تم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، اس وقت میں نے تم سے یہ عہد کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا تھا، قالوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، ہم سب نے کہا ہے اللہ اب ہمارے رب ہیں۔ تو لہذا جو شخص دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو رب مان کے زندگی گزارے گا، دیکھیں جو مومن ہوتا ہے، جس کا یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوتا ہے، ایک دکاندار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے میری دکان پالتی ہے، اگر تو دکان نہ ہو تو میں پل نہیں سکتا۔ جو دیندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، دکان نہیں پالتی، اللہ پالتا ہے۔ ایک دنیا دار کسان کیا کہتا ہے؟ مجھے میری کھیتی باڑی زمینداری پالتی ہے۔ اور دیندار کسان کیا کہتا ہے؟ نہیں، مجھے تو میرا اللہ پالتا ہے، یہ تو سبب ہے۔ ایک فیکٹری اونر کیا کہتا ہے؟ مجھے میری فیکٹری پالتی ہے۔ اور دیندار فیکٹری اونر کیا کہتا ہے؟ نہیں، اللہ پالتا ہے، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، یہ سارے اسباب ہیں۔ حقیقی پالنہار کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ناظرین، جو انسان پوری زندگی اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے اور دل کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ، کوئی وہم نہیں لاتا، کوئی وسوسہ نہیں لاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف آ گئی اللہ کا شکر، صبر اور نعمتیں اللہ نے دی اللہ کا شکر، اور زیادہ شکر گزاری، اور ہر معاملے کے اندر اللہ کو سامنے رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا نبی تسلیم کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے اسوہ پر چلتا ہے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنا جان، مال، تن، من، دھن، ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خود بھی چلتا ہے اور ان کے پیغام کو پوری امت تک پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام کو باعث فخر اپنے لیے دین سمجھتا ہے، شرمندہ نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہے کہ جی کیا بتائیں لوگوں کو، نام بدل دو، نک نیم رکھ لو کہ لوگ کہیں مسلمان نہ سمجھیں، اور شکوہ شکایت کرنا، یہ ہمارا قصور ہے کہ آج دین کو جو حال ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا، آپ نے، میں نے کیا۔
اللہ رب العزت نے تو ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ تو رضیت باللہ ربا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسلام دینا، اور اس بات پر راضی ہو کہ اسلام میرا دین ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے ہاں لوگ ہیں نا، جو ہر وقت تانے دیتے ہیں اسلام کو، دین کو، برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آڑ میں دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو اب ایسے شخص وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ تو جب انسان اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، راضی رہتا ہے اللہ کی ذات سے، اور اسی طریقے سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ کا نبی ہونا، دیکھیں حضور جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یا ربی امتی امتی، یہ نہیں کہ میری ذات کا کیا ہوگا۔ آپ کو جب بتایا گیا کہ موت کے وقت یہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ ساری امت کی تکالیف آج مجھے دے دی جائیں اور میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ کل قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کی، اپنے ماننے والوں کی، ایک ایک گناہگار کی جو ہے شفاعت کریں گے۔ جب تک ایک ایک گناہگار کی شفاعت نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے رہیں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ امت کے گناہگاروں کی مغفرت نہ کروا لیں۔ تو لہذا ناظرین، پھر ایسے نبی سے محبت تو کرنی چاہیے نا، جو اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنی امت کا خیال رکھتا ہو۔ اور پھر دین اسلام سے محبت، دین سے محبت، آج ہمیں دین سے محبت نہیں، ہم دینی احکام کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور کمیاں کوتاہیاں نکالتے ہیں۔ یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھ نہیں سکے۔ تو لہذا جو شخص ایسی زندگی گزارے گا تو پھر جب قبر کے اندر جائے گا تو اس سے جب سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربکا، کہ تیرا رب کون ہے، تو پھر وہ کہے گا اللہ ربنا، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو ناظرین، پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو ساری نعمت دے دیں گے، اور اس کے بعد جب اللہ اعلان کریں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اب میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو ناظرین جنتیوں کو یہ سب سے بڑا انعام ملے گا، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد ساری جنت کی نعمتیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں گی، کیونکہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک سوال کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، کیا اللہ رب العزت کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں؟ کیا شرعی طور پر رب کو، الہ کو خدا کہنا جائز ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے ناظرین، بالکل اللہ رب العزت کو خدا کہہ سکتے ہیں، اور خدا فارسی زبان میں الہ کو کہتے ہیں، معبود کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ سے ہو، جو خودی سے ہو، تو بالکل کہا جا سکتا ہے۔ تو اس پر ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی اس کا کیونکہ جمع ہوتا ہے، تو لہذا جو خدا یا رب یا الہ اس کا وہ واحد ہے، اس کی جمع نہیں ہو سکتی، تو خدا کی جمع خداوند ہے، تو اس لیے اس کو کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے، دیکھیں لفظ رب ہے، اس کی جمع بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، ارباب جمع آتی ہے اس کی، اور اسی طرح سے لفظ الہ کی جمع آلیہ آتی ہے، لو کان فیہما آلیۃ، کہ اللہ کے علاوہ اگر اور الہ ہوں۔ اسی طریقے سے تو یعنی رب کی جمع بھی آتی ہے، الہ کی جمع بھی آتی ہے، تو اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کا استعمال کرنا جیسے جائز ہے، ایسے ہی اس کا خدا کے لفظ کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا ناظرین،
عربی زبان میں جیسے رسول اور نبی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، تو عربی میں ان کو رسول کہا جاتا ہے، نبی کہا جاتا ہے، اور فارسی زبان میں ان کو پیغامبر کہا جاتا ہے، انگلش میں ان کو میسنجر کہا جاتا ہے۔ تو پیغامبر کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو پیغام لانے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے لفظ خدا کو بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو لینگویج کی بات ہے نا۔ مثال کے طور پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ، تو یہ جو لفظ نماز ہے تو یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی دن میں 5 دفعہ صلاح پڑھو، تو ہم حالانکہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور پورے سال میں 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ، تو لفظ روزہ جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور مہینہ یہ بھی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ عربی میں تو مہینے کو شہر کہتے ہیں اور روزے کو صوم کہتے ہیں۔ تو لہذا اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تو یعنی مختلف جو لینگویجز ہیں ان میں اللہ رب العزت کو کوئی پکارتا ہے اپنی زبان میں، اور اس کا مقصد اللہ کو، الہ کو پکارنا ہے، خدا کو پکارنا ہے، تو شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی اللہ کو لفظ خدا کے نام سے ہی پکارو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پکارتا ہے، کوئی لکھتا ہے کتاب کے اندر اور کوئی خدا کو، اللہ کو خدا کہتا ہے، تو کوئی اس میں کوئی شرعی طور پر ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ کوئی شرک بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی اسی طریقے سے کوئی ایسا جملہ بھی نہیں ہے جس کے کہنے سے جو ہے انسان مسلمان نہ رہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر جب بھی کسی معاملے کے اندر ہم اپنی کوئی رائے قائم کریں تو اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھئی علماء کی رائے کیا ہے، اہل علم کی رائے کیا ہے، وہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو جو موقف علماء کا ہو، جو اہل علم کا ہو، اور جو اسکالرز کا ہو، وہی موقف ہمیں اپنانا چاہیے، اور صرف سنی سنائی بات کو۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہر نئی بات، انوکھی بات اچھی لگتی ہے۔ کسی سے آپ نے سن لیا کہ بھئی خدا نہیں کہنا چاہیے، اب جو ہے ہر ایک کو کہتے پھر رہے ہیں، اور ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، خدا کیوں کہا تم نے؟ تو لہذا کیونکہ یہ ایک نئی بات سن لی ہے، انوکھی بات ہے، الگ بات ہے، اور اس سے اپنی شخصیت کو ممتاز کرنا، اپنی علمیت کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو جی میں ماشاءاللہ دیکھو کتنا سمجھدار آدمی ہوں، میرے پاس کتنی نالج ہے، تو یہ اس رویے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی۔ ایک تو ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، کوئی انسان، تو لوگ قبرستان پہ نا 2-3 دن یا 10 دن حافظ قرآن بٹھا دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ تو رحمت العالمین ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں کچھ کرنے کا کیا فائدہ، یعنی کہ کوئی نیک مال ہم تو بخشے جائیں گے، یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ماں، اگر بیٹے نہ چاہتے ہوں کہ اس کی ماں اس کے گھر جائے یا تعلقات رکھے، ماں بار بار جائے، کچھ دن سے جائے تو بار بار جائے، کیا ایسا کرنا ماں کے لیے ٹھیک ہوگا یا وہ صحیح نہیں ہوگا؟ ماں اپنے بیٹوں کے گھر جائے اور بیٹے یہ کہیں کہ ماں گھر پہ نہ آئے؟ جی جی جی، اللہ و انا ہاں جی، ماں بار بار جائے، کیونکہ ماں ہے نا وہ رہ نہیں سکتی نا، کوئی عید آئے یا کوئی دن سود آئے اس کو دل کو جانا پڑتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی 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 میرے 2 سوال ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنی آتا ہے،
بہتر میں چھوڑ دنیا تو جت نال پڑھنی آ تو یہ زیادہ ثواب نماز نال ہی ختم کرا یا تو جت نال پڑھنے اچھا ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ جی تسبیح ہے نماز ختم کری تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ علیہ پڑھنی اللہ اکبر یہ میں بہتر چھوڑی تو پہلے نماز جدو ختم کرنی ہے میں پڑھی چھوڑا یا جسل میں بہتر مکانی ہے تو جد نالو سل پڑھا. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے بڑی مہربانی جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں جرمنی سے بول رہی ہوں اور میں بڑے عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھتی آئی ہوں جی تو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی کریں. جی آپ کا بچہ جو ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے مجھے عبدالواسع. جی جی جو میرا نواسہ بڑا ہے اس کا وہ ہم شکل ہے مجھے بہت پیارا لگتا ہے اور آپ کی شخصیت اور آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. شکریہ شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ تو جب اقرا کی بات کرتے تھے نا پروگرام آتا تھا جی میں کہ آپ کو دیکھنے والی ہوں آپ کے پروگرام کو نا. اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور عبدالواسع سے آپ اس لیے محبت کرتی ہیں کہ اس کی شکل آپ کے نواسے سے ملتی ہے یا عبدالواسع کے نعت پڑھنے کی وجہ سے یا کس وجہ سے؟ نہیں وہ نعت بھی بڑی پیاری پڑھتا ہے اور یہ نہیں بات وہ نعت بھی بڑی پیاری پڑھتا ہے اور وہ بالکل ہم شکل ہے. میرا نواز ہے اس کا نام محمد آریان. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جی اللہ آپ کو برکت دے جی. اللہ آپ کو خوشیاں دے. اللہ آپ کو آپ کے بچوں کی نواسوں کی اور پوتوں کی پوتیوں کی سب کی اللہ تعالیٰ خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Mufti Saab, can you please pray for somebody who's very unwell with the virus, please, in hospital? انشاءاللہ ڈیفینیٹلی سسٹر وہ ہم ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ بھی پروگرام کے آخر میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی مجھے ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ایک میرے کوئی ریلیٹیو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کی انشورنس تھی انہوں نے لائف انشورنس کروائی بھی تھی اس میں ان کی وائف کا اور ان کے بیٹے کا نام ہے. تو ابھی یہ پوچھنا ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا اور ہے تو وہ بھی وراثت میں شامل ہوگا جو اماؤنٹ ملے گا اس کا یا پھر وہ صرف اسی بیٹے کو اور ماں کو ملے گا؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر اللہ کا. اچھا میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے ابو کا آپریشن ہوا ہے پیٹ کا تو وہ ان کا وہ پیشاب والا ان کو بیگ 3 مہینوں کے لیے لگایا انہوں نے تو میرے ابو نماز پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہو بیٹا آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں شکر اللہ کا بیٹا. اپنی آپ کے لیے ریکویسٹ ہے بیٹا پھر صحت کے لیے دعا چاہیے آپ سے. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے جی. اللہ تعالیٰ آپ 2 میرے کوسچن ہیں آپ کے ساتھ. ایک مجھے معنی سمجھنا ہے سمی جیسے ہم کہتے ہیں پھر بھول گئی بات ہے اللہ. آپ ایسا کرتی نا لکھ لیتی نا پھر پوچھتی تاکہ آپ کو یاد رہتا. پہلے ایسا کریں آپ لکھ لیں نا اس کو پھر پوچھیں تاکہ وقت بچے آپ کا بھی اور ہمارا بھی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم. جی مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کبھی کبھی ہم لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ٹریفک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے موبائل میں اگر ہم سورہ یاسین پڑھ لی یا اور کچھ یہ پڑھ لی تو کیا وہ قبول ہوتی ہے کیونکہ جوتے بھی پہنے ہوتے ہیں اور کیا خیال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ.
نیکسٹ کال لے لیں, جواب دے دوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی عبدالوہاب بول رہا ہوں. جی جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر سنتوں میں یا فرض میں کوئی بھول جائے تو سجدہ صاحب بھی بھول جائے تو آخر میں یاد آئے, پوری نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ اس میں نے تھوڑی غلطی کری ہے, تو اس کا کیا مطلب حل ہے کہ اس دوبارہ پھر پوری نماز پڑھنی چاہیے یا کہ اس کا کوئی آپ بتا دیں کہ کیا چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. السلام علیکم. بیٹا مجھے یاد آ گئی بات. ہم کہتے ہیں صبورن, اس کا ایک معنی چاہیے. اس کا سمجھا نہیں, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ الصبورن. الصبورن صبور. صبور یا صبور. ٹھیک ہے, اس کا ایک تو معنی چاہیے مجھے. ٹھیک ہے. ایک ہم کہتے ہیں صبوحن قدوسن, اس کا کیا معنی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی. یہاں پر میں یو کے میں ہوں اور مطلب کھانا جیسے بچ جاتا ہے, یہاں پہ کوئی فقیر وغیرہ نہیں ہوتے. پاکستان میں تو ہوتے ہیں نا, مائیاں آتی ہیں ان کو دے دیتے ہیں ہم. تو یہاں اگر بچ جائے تو ہم بن میں پھینک سکتے ہیں, کیا کریں مطلب؟ اور وہاں جیسے روٹی بچ جاتی ہے تو ہم بریڈ جا کے برڈز کو بھی نہیں ڈال سکتے, ممانعت ہے سب جگہ. پارک میں بھی جا کے منع کر دیتے ہیں, تو پھر کیا کریں؟ بن میں پھینک دیں, کیا کریں آپ مجھے بتائیے. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اچھا, ایک تو جو سوال یہ پوچھا ہے کہ بھئی جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی صرف میں نے کم ہی دیکھا ہے, پنجاب وغیرہ میں ایسا دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر پہ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. دیکھیں ایسا یعنی اہتمام کے ساتھ کرنا اور پھر یعنی اس کو جو نہ کرے اس کو برا بلا کہنا اور اس کو تدفین کا ایک حصہ بنانا, یہ تو ایسا تو شریعت میں کہیں نہیں ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. ہاں ویسے کوئی رشتہ دار, عزیز و قارب, دوست احباب, ورثہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ تو شرعی طور پہ جائز ہے, لیکن اہتمام کرا کے اور پیسے دے کے یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, اپنا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ہم تو حضور کے امتی ہیں, ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں, اسلام پر چلنے والے ہیں, اسلام ہمارا دین ہے, تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہماری تو مغفرت ہوگی. دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ کانسیپٹ غلط ہے. کل قیامت کے دن جو پھر تو دیکھیں نا آخرت کا سارا جو نظام ہے جزا اور سزا کا, میں ایک بات عقلی طور پہ آپ سے کروں. ایک صاحب نے کہا کہ جی میں اللہ کو نہیں مانتا اور بس جو کچھ ہے دنیا ہے, جو کچھ کرنا ہے کرو, یہ ہے سب کچھ ہے. تو میری اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, جزا سزا کو نہیں مانتے, تم کہتے ہو دنیا ہی ہے, بس کوئی آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے. کہ یار دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت غلط کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے ظلم انہوں نے کیے ہیں, لیکن ان کو تو دنیا میں کسی قسم کی کوئی سزا ملی نہیں. بڑے بڑے جنرل ہیں, حکمران ہیں, اور کتنے ڈاکو ہیں, چور ہیں, زانی ہیں, جو زنا کرتے ہیں, جو چوریاں کرتے ہیں, جو شرابیں پیتے ہیں, جو ظلم بھی کرتے ہیں. یعنی ایک تو گناہ اپنی ذات کا ہے, لیکن ایک گناہ ہے جس میں وہ ظالم ہوتے ہیں, لیکن دنیا میں تو ان کو کوئی سزا ہی نہیں ملتی ہے. یعنی دنیاوی طور پہ کوئی ایسا ہم نہیں دیکھتے کہ وہ پکڑے نہیں جاتے, کوئی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایک شخص ہے جو بڑا بہترین ہے, نیک آدمی ہے, انصاف کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور وہ دنیا میں تکلیف میں بھی رہتا ہے, پریشانی میں بھی رہتا ہے, اور کبھی کبھی جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں, ان کو بھی سزا ہو جاتی ہے. تو پھر کیا؟ تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا, یہ تو ظلم ہو گیا بھئی, تمہارے بقول بھی تو یہ تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو دنیا کے اندر تو پھر کوئی ایسا سسٹم تو ہے نہیں کہ جس سے ظلم نہ ہو. تو اللہ نے آخرت اسی لیے رکھی ہے ناظرین کہ تاکہ دنیا کے جو معاملات جو دنیا کے اندر حل نہیں ہوتے وہ آخرت میں ضرور حل ہوں گے. آخرت میں تو اگر ایک
بکری کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہوگا نا، ایک بکری سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو کل قیامت میں اس بے سینگ والی کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس کو مار کے بدلہ لے گی، یعنی ایک ایک حساب کتاب پورا ہونا ہے، تو پھر تو عدل اور جسٹس سمجھ میں آتا ہے، ورنہ تو پھر یہ نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، صرف اس بنیاد پر، یہ تو نظریہ کس کا ہے؟ جوئش کا ہے، نحن ابناء اللہ و احباہ۔ وہ کیا کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّاسُ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، صرف تھوڑے سے دنوں کے لیے جائیں گے۔ بھائی ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو وہاں پر رشتہ داری کا کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف آپ کے اعمال وہاں پہ کام آئیں گے۔ تو لہذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ناظرین۔ وہ جو بات ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے، لیکن حساب کتاب کے بعد، یعنی جنہوں نے حقوق العباد اور خاص طور پہ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، ان کا جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا اس وقت تک معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر سارا سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے نا، ہو گیا ضرورت ہی کیا ہے کچھ کرنے کی، نیک کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس ہم تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، تابعین نے، ائمہ کرام نے، تبع تابعین نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا، تو وہ بھی بیٹھ جاتے، صحابہ بھی بیٹھ جاتے سارے، کہتے ضرورت ہی کیا ہے بھائی، ساری رات عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی دین کی سربلندی کی محنت کرنا، تو ضرورت کیا پڑی تھی ان کو؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا، ایک بات بڑی دیکھیں افسردہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے گھر، بیٹوں کے گھر، اپنی اولاد کے گھر جانے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے اس کو اپنے بچوں کی اجازت کی ضرورت ہو، اور ان کے بچے کہیں کہ جی ہم سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی بے شرمی، بغیرتی کیا ہوگی کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرے اور یہ رویہ اپنائے۔ تو پھر یہ اولاد تیار رہے کہ دیکھیں بعض معاملات کا حساب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی پورا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک معاملہ والدین کے ساتھ اگر آپ نے زیادتی کی اور ان کو دکھ دیے، ان کو تکلیفیں دی، تو تیار رہیں دنیا کے اندر ہی اللہ اس کا حساب کتاب برابر کرے گا۔ اگر نہیں تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ پھر دعا کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک مت کریں اور یہ رویہ مت اپنائیں، یہ بہت ہی بھیانک رویہ ہے اور اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بالکل ماں کو تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے بچوں کے گھر جا سکتی ہے، جس وقت چاہے جا سکتی ہے اور جس وقت چاہے ان سے مل سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بیچاری جو ہے ماں سارا وقت بیٹھی رہے اور کوئی شخص اس سے ملنے کے لیے نہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ آئے۔ یقین جانیے کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہم صرف 5 منٹ 10 منٹ اپنی والدہ کے پاس جا کے نہیں بیٹھیں اور اپنے والد کے پاس جا کے نہیں بیٹھیں، پورا دن دکان پہ بیٹھیں، پورا دن دوستوں میں پھریں اور کیا کچھ نہیں کریں، لیکن جو ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں۔ تو پھر آپ تیار رہیں، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، آپ کی اولاد بھی پھر وہی سلوک آپ کے ساتھ کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا دیکھیں، پوچھا ہے کہ جی عشاء کی وتر کیا تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور جو شخص تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رات کی جو آخری نماز ہے، حضور نے فرمایا وہ وتر کی نماز ہونی چاہیے۔ تو لہذا افضل تو پھر یہی ہے کہ بھئی تہجد کے ساتھ ہی وتر پڑھے جائیں، اور جو نہیں اٹھ سکتے تہجد میں اور ان کو پھر عشاء کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ اور تسبیحات فاطمہ جو ہے وہ آپ کبھی بھی فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی ایک مستقل کوئی وقت نہیں ہے، آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، وتر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، دعا کے لیے کہا ہے کہ جی کوئی صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آپ سب حضرات دعا کیجئے گا، میں بھی دعا کروں گا۔ اور دوسرا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ کسی شخص نے اپنی لائف انشورنس کرائی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ رقم میں اس نے نام لکھا ہو اپنی بیوی کا اور ایک بیٹے کا، تو وہ رقم کیا سارے بچوں میں تقسیم ہوگی یا ان دونوں کو وہ ملے گی؟
دیکھیں جو بھی انہیریٹنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں یا پیسے ہوتے ہیں وراثت کے، جو مرنے کے بعد اولاد کو ملتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے پھر شریعت کے مطابق ان میں تقسیم ہوں گے ورثاء کے اندر، ٹھیک ہے۔ زندگی میں اگر کوئی کسی کو دے دیتا ہے کوئی چیز تو وہ اسی کی ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے یہ خاص طور پہ یہی مینشن کر دیا تھا کہ بھئی یہ میری یہ جو رقم ہے یہ میری بیوی کو ملے، اور لیکن وہ یعنی ان کی تملیک میں تو نہیں دی نا، تملیک میں دے دیتے تو پھر تو وہ انہی کی ہوتی، لیکن تملیک تو بعد میں ہوتی ہے، تو لہذا اسی لیے اس میں یہ ہے کہ بھئی وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اگرچہ لائف انشورنس کرانا جو ہے شرعی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن مسئلہ میں نے بتا دیا آپ حضرات کو۔ دوسرا، اگر کسی کو یورین بیگ لگ جائے، جیسے اس بچی نے کہا اس کے والد کا آپریشن ہوا ہے اور ان کو یورین بیگ لگا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھیں گے؟ بالکل نماز پڑھیں گے، اور ہر نماز سے پہلے یورین بیگ کو صاف کریں گے جیسے استنجا کیا جاتا ہے، اور پھر وضو کر کے اور پھر وہ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پورے وقت میں پھر یورین بیگ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک وقت میں بدل لیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا، میری بہن نے کہا ہے کہ اگر ہم سفر پہ جا رہے ہوں، ٹریول کر رہے ہوں، بس میں، ٹرین میں، پلین میں، تو کیا ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں موبائل کے اندر، جب کہ ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اتار کے کریں تو بہت اچھی بات ہے، ادب احترام کے ساتھ، لیکن اگر جوتے پہن کے بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سنتوں میں یا فرض میں کوئی سجدہ سہو کرنا بھول جائے، یا کوئی واجب اس نے چھوڑ دیا اور نماز ختم کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب کیا کرے؟ تو اس کو نماز کو لوٹانا ہوگا، دوبارہ سے نماز اس کو پڑھنی ہوگی۔ دوسرا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ بھئی صبور کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، صبرہ یصبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جفا کش اور محنتی، جفا کش، اور صبور جو اللہ رب العزت کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں ہے صابرو ورابطو، تو جو صبور کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت کی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ ان کو پکڑے اور ان کو اسی وقت سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ عجلت کے اندر اپنے بندوں کو پکڑتے نہیں ہیں، ان کو سزا نہیں دیتے۔ جیسے کتنے لوگ ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو فوراً سزا نہیں ملتی ہے، فوراً پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں کہ یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جو باوجود قدرت کے کہ وہ سزا دے سکتا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، لیکن عجلت کے اندر وہ پکڑتا نہیں ہے، وہ سزا نہیں دیتا، تو اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ صبور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ سبوحن، سبوحن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سبوح کہتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح یا وہ کلمات جن سے تعریف کی جاتی ہے، اور تسبیح کو بھی اس لیے تسبیح کہتے ہیں ان دانوں کو جن میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے کچھ اچھے کلمات کے ساتھ، جیسے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، اور یہ سارے جو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو سبوح کا مطلب ہو گیا سبوح قدوس، قدوس کہتے ہیں مقدس کو، اور سبوح کہتے ہیں جو ہر برائی سے پاک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے، جو کہ مقدس ہے، سبوح قدوس ہے نا۔ وہ تسبیح پڑھتے ہیں ہم لوگ تراویح کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس۔ تو یہاں پہ نا سبوح، تو سبح کا مطلب میں نے عرض کیا کہ
ایک مطلب یہ ہے کہ تیرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی سوئمنگ کرنے کو بھی، اس کو بھی سباح کہتے ہیں، سباحہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، میں محمد اعظم بات کر رہا ہوں۔ جی جی، دو باتیں ہیں، ایک تو دعا کروانی تھی۔ میرے چاچو ہوتے ہیں کراچی میں، ڈاکٹر سعید منہاس، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا دسمبر میں اور ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا۔ اچھا ایک سیکنڈ، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اعظم منہاس۔ محمد اعظم منہاس، آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جی میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے ٹوبا اپارٹمنٹس میں، میرے خیال سے آپ کو۔ ہاں، میں آپ کے جو چاچو ہیں جو مناس، ڈاکٹر مناس صاحب ہیں، وہ میرے، آپ سمجھنا ہمارے تو رشتہ دار بھی ہیں نا، کیونکہ بالکل اور میرا ان کے ساتھ بہت، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی 30 سال پرانا تعلق ہے۔ بالکل اور وہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ اور جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے کچھ عرصے بعد میں گیا تھا ہاسپٹل آغا خان، اور ان کو دیکھ کے آیا، اور ان کے بچے جتنے ہیں ان کو سب کو جانتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی وہ گھر پہ ہیں، لیکن بالکل اسی طرح ہیں، کوئی وہ رسپانس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ دسمبر سے وہ ابھی تک یعنی کہ بالکل اسی طرح ہے، کوئی امپروومنٹ بالکل بھی نہیں ہے، الٹا نیگیٹو کی طرف ہے۔ تو اس لیے دعا کا، ایک تو دعا کا تھا، اور دوسرا یہ بات تھی کہ بچوں کو جس سوال ہے کہ جی بچوں کو جس طرح وہ گفٹ دے دیتے ہیں، جو کتے، پیگز اور کاؤز اور وہ اسٹیچوز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ گھر پہ رکھنا کیسا ہے؟ یعنی کہ پیگز ہو گیا، کتا ہو گیا یا کاؤ ہو گئی، اس طرح کر کے وہ کیسا ہے؟ یہ سوال پوچھنا تھا میں نے۔ اچھا چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نا اپنا نمبر تو چھوڑ دو، کبھی مجھ سے بات کروں گا میں انشاءاللہ آپ سے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اور نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، جی میرے بائیں پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے اور مجھے السر ہوا ہے، میں پیشاب کی باغ پہنتا ہوں اور مجھے گھٹنوں میں جوائنٹ لگانے کا ہے، میں چل نہیں سکتا، تو وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پیشاب ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں وضو نہیں کر سکتا، تو کیا میں تیمم کروں گا تو چلے گا یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر صاحب کی انہوں نے بات کی ہے، ڈاکٹر مناس کی، شاید میں نے آپ حضرات سے پہلے تذکرہ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بڑا پیار ہے ہمارا ان سے، اور بڑے ایک اسکالر ٹائپ آدمی ہیں، گپ شپ والے آدمی ہیں، ان کی محفل کبھی بھی، میں یقین جانیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے آج ان کا تذکرہ آ گیا، ان کے بھتیجے نے فون کر دیا۔ ہم لوگ اللہ کے اولیاء کو ڈھونڈتے ہیں نا، ولیوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ کہاں پہ؟ درگاہوں میں اور مزاروں پہ، اور حالانکہ ولی جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ ہر صورت میں مل سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر مناس جو ہے، حقیقتاً میں کہتا ہوں کہ جو لوگ تو کراچی میں رہتے ہیں اور جن کا تعلق جناح اسپتال سے ہے، اور جناح اسپتال کے بھی خاص طور پہ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ سے، وہ سب ڈاکٹر سعید مناس کو جانتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی شخصیت تھی کہ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر تھے کہ بڑے بڑے علاج کرنا، آپریشن کرنا، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں وہ، اور اس نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا پیار اس لیے میں ان کو اس نے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا، اور ہر وقت غریبوں کی مدد کرنا۔ ہم جو میرے پاس آئے، میرے بھائی کے پاس آئے، ہمارے خاندان میں جو بندہ آئے نا، جس کا ٹانگ ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا یا کوئی مسئلہ ہے، ہم صرف پرچی لکھ کے دیتے تھے، ڈاکٹر صاحب یار اس کو دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب فری آف کاسٹ اس کو دیکھتے تھے۔ اور ہلال احمر ہے گزری میں، وہاں پہ شام کے ٹائم بیٹھا کرتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ فلیٹ میں ہی رہا، ساری زندگی فلیٹ میں ہی رہا۔ اگر کوئی اور ہوتا نا ان کی جگہ، دنیا دار آدمی، دنیا پرست آدمی، تو وہ آج ملٹی بلینر ہوتا، اس کا اپنا بہت بڑا ہسپتال ہوتا، اتنا پیسہ وہ کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تو واقعی اللہ کے ولی ہیں، اور ان پر بہت سارے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ، تو میں بھی ان کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ روڈ پہ آئے، بیچارے روڈ کراس کر رہے تھے، ایک کھڈا تھا فٹ پاتھ پہ، پاؤں غلط پڑا، گرے، سامنے سے رینجرز کی گاڑی آ رہی تھی، اس سے ان کے سر پہ چوٹ لگی۔ تو یہ دسمبر کی بات ہے، اس وقت میں بھی وہاں گیا، ان کے ہاسپٹل بھی گیا تھا ان کے پاس۔
تو بیمار ہیں، دعا کریں ناظرین اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ سارے جو ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، ان سب کو بھی جذبہ عطا فرمائے انسانیت کی خدمت کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو اللہ ضرور ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے۔ اچھا دیکھیں، اس قسم کے تحفے دینا جن کے اندر تصویریں ہوں یا پگ ہو یا ڈاگز ہوں، یہ اس کے مجسمے، ان کی کوئی ایسے ضرورت نہیں ہے، یہ گھر میں نہیں ہونے چاہیے، تصویریں نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ بھائی اس قسم کے تحفے نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں، وضو ہی نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بتایا ملٹی ان کے ساتھ جو ہے ڈیزیز لگی ہوئی ہیں، تو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جی، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو جو شخص بھی وضو کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، دیکھیں وضو کا کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، پانی موجود ہے لیکن وہ پانی تک جا نہیں سکتا، وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا، کوئی اور شخص بھی نہیں ہے جو اس کو وضو کرا دے، اب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، تو وہ تیمم کرے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس صورت میں جب پانی نقصان دہ نہ ہو، لیکن اگر ایک پانی نقصان دہ ہے، بندے کو استعمال کرنا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اس کی کوئی ایسی بیماری ہے، اس کے ساتھ ایشوز ہیں، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی اب تیمم کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے ایک آنٹی نے پوچھا تھا کہ جی کیا ماں اپنے بچوں کے گھر جا سکتی ہے ان سے اجازت لیے بغیر، اور بچوں نے پابندی لگائی ہو پھر بھی جا سکتی ہے؟ میرے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک ماں نے مقدمہ کیا، اور وہ کورٹ کے اندر بڑا جب مقدمہ ہوا تو بڑا انوکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ماں نے یہ مقدمہ کیا تھا کہ جی میرا جو بیٹا ہے یہ مجھے یہ ٹائم نہیں دیتا، مجھ سے زیادہ کئی گھنٹے جو ہے یہ اپنے کتے کو دیتا ہے، لیکن اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، تو لہذا جج اس کو پابند کرے کہ جس طریقے سے یہ اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے اسی طریقے سے یہ مجھے بھی ٹائم دے۔ ناظرین، مقدمہ چلا، جج صاحب نے فیصلہ کیا، اس سے بلایا، اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تم بتاؤ کہ بھئی کیا ہے، تم دن میں کتنا وقت گزارتے ہو کتے کے ساتھ؟ اس نے کہا جی میں تو دن میں صبح 1 گھنٹہ گزارتا ہوں، شام کو 1-1.5 گھنٹہ گزارتا ہوں، روزانہ کتے کو لے کے نکلتا ہوں، اس کو واک کراتا ہوں، اس کو گیند پھینکتا ہوں، اس کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ تو جج نے کہا اچھا تقریباً ایوریج تم ایوری ڈے کتنے گھنٹے؟ اس نے کہا 2 سے 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، چلیں 2 گھنٹے گزارتا ہوں۔ تو جج نے کہا کہ اچھا بھی ایوری ڈے تم اپنی ماں کو کتنا وقت دیتے ہو؟ اس نے کہا وہ تو ہفتے ہو جاتے ہیں، میں تو ماں سے ملتا ہی نہیں ہوں، 5 منٹ بھی نہیں دیتا، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ تو جج نے کہا کہ تمہارے پاس وقت ہے تمہارے کتے کا اور تمہاری ماں کے لیے وقت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہی تو لاء تو یہی کہتا ہے، آپ لوگوں نے تو لاء بنایا، لاء یہ کہتا ہے کہ جب بندہ 18 سال کا ہو جائے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنی زندگی خود جیے گا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، تو لہذا اب لاء بھی آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ اب یہ کتا جو ہے یہ تو میں نے خریدا، میں نے پالا، اور یہ کتا تو میری ذمہ داری ہے، میری لائبلٹی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ مزہ آتا ہے، مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو لہذا میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، اور میں تو 18 کا ہو گیا ہوں، اب مجھے میری ماں کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل چاہے گا ملوں گا، نہیں دل چاہے گا نہیں ملوں گا، آپ مجھے پابند تو نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، فیصلہ یہ ہوا کہ بالکل صحیح ہے کہ کتا کیونکہ اس کی لائبلٹی ہے، ماں اس کی لائبلٹی نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ اس کو جج پابند نہیں کر سکتا کہ تم یہ اپنی ماں سے ملاقات کرے۔ قانون یہ کہتا ہے، دیکھیں ناظرین، ایک قانون تو دنیا کا ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس وقت ہے، کتوں کو وقت دینے کا وقت ہے، اس کو لے کے پھریں گے، اور جو ہے وہ بلیوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے وقت ہے، پورا دن کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے وقت ہے، سب چیزوں کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ہمیں اپنے بزرگ، ہمارے جو بوڑھے ماں باپ ہیں جو باکس روموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کو لک آفٹر کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کے پاس جائیں، ان کی دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارا ایسا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو،
جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دبیر خان بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بھائی. وہ میں آپ سے ایک گزارش کیا تھا جی لیکن وہ کچھ قانوناً مجبوریاں. جی جی مجھے اندازہ ہے بالکل. کو پتا ہے نا وہ تو وہ اس میں منع ہو گیا تھا. جی اچھا مہرین کی خواہش ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. دعا کریں جی ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. خواہش ہے کہ اس کی دودھ کے لیے دعا کریں, اور اس نے خاص طور سے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو فون کر کے میں بولوں کہ آپ اس کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے گا. ضرور ضرور, کیوں نہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس کے لیے دعا کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں بیت المقدس میں, تو وہ کہہ رہی تھی کہ بس وہ برکت ہوئی اس کی. اچھا چلیں جی, اللہ اس کو خوشیاں عطا فرمائے, اللہ برکتیں عطا فرمائے, اور ہم ہر وقت اس کے لیے دعا گوئیں, ہر نماز کے بعد دعا گوئیں. آپ کے لیے بھی ہیں جی, آپ ان سے کہیں وہ میرے لیے بھی کریں. میرے لیے تو ہے بھائی ہے میرے آپ. اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو برکت دے جی. بہت شکریہ دبیر علی خان صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں جی. جی 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 وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت ہے. صرف ایک سوال چھوٹا سا آپ سے پوچھنا ہے. جی جی. بہت پہلے لوگوں نے ہم کو بتایا ہوا تھا کہ تیمم کرتے ہیں نا تو پورا پہلے مٹی پر ہاتھ مار کے ہاتھ کیا, ہاتھ ملا, پھر مٹی پر ہاتھ مار کے فیس پر چلایا, پھر مٹی پر ہاتھ مار کے انہیں تک پورے ہاتھ میں ملا, مگر پھر مٹی پر ہاتھ مار کے مسح کرنا ہے. تو کیا مسح غلط ہے؟ اچھا چلے میں آپ کو تیمم کا کہ فرض اور تیمم کا طریقہ بتا دیتا ہوں. کر کے دکھا دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. نوازش نہیں, یہ میری ڈیوٹی ہے جی, یہ ذمہ داری ہے. اللہ آپ کو برکت دے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب شاکر قریشی عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں شاکر قریشی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاک اللہ, بڑی مہربانی. آپ کے پروگرام سارے بچوں کے ساتھ مل کے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. چھوٹا سا سوال ہے جی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام آپ کرتے ہیں. تہجد کی نماز اگر کسی وجہ سے بھی لیٹ ہو جائے, کیونکہ اس کا فجر کی اذان تک اس کا میری معلومات کے مطابق ٹائم ہوتا ہے کہ فجر کی اذان جو ہی ہوتی ہے تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جی. اگر کسی وجہ سے تہجد کی نماز ہے وہ لیٹ ہو جائے تو کیا اس کی بھی قضا ادا کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ ذرا کائنڈلی بتا دیں. اچھا دوسرا شاکر قریشی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا سے اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ کا میرا تعلق پتہ ہے کتنا پرانا ہے؟ بہت پرانا سر. اور اس تو اللہ کی وجہ سے آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے ہم زندہ سلامت ہیں. نہیں اللہ آپ کو برکت دے, اور بڑے دن ہو گئے آپ کا دیدار نہیں ہوا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور, تھوڑے سے حالات بہتر ہو تو ضرور آپ کی زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ. ضرور, ہمیں بہت خوشی ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاکر قریشی صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا, آپ کا اور امام حسان اللہ دونوں کا بہت اچھا پروگرام. ہمارا اتنا اچھا ٹائم گزرتا ہے. آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اتنی اچھی باتیں جو ہے ماشاء اللہ زندگی کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ اچھی باتیں ہیں جو زندگی شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اور میرا سوال ہے کہ تھوڑا سا ٹی وی میں تھوڑی کمی ہے تو گھڑی لگا دے ٹائم کے لیے, کیونکہ آپ کا دیکھتے رہتے ہیں پروگرام تو پھر گھڑی دوسرے پاس دیکھنا پڑتی ہے کہ ٹائم کیا ہوا ہے. تو جیسے مدنی چینل 92. ابھی سوال ان کا سمجھ میں نہیں آیا میرے, کیا؟ نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. میرا ایک سوال ہے, میری بیٹی بیمار ہے تو اس میں دعا کرنا ہے. اللہ آپ کی بیٹی کو صحت عطا فرمائے جی, صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, اللہ اپنا فضل فرمائے, اللہ حضور کے صدقے اپنے نبی کے صدقے ان کو صحت عطا فرمائے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. جی مفتی صاحب تھوڑا پرابلم ہے, بچی ہے 6 سال کی, تو وہ جب روٹی سے کا نام لو نا تو رونے لگتی ہے. کس کا نام لو تو رونے لگتی ہے؟ جی کس کا نام لو تو رونے لگتی ہے؟ نہیں, روٹی سامنے رکھو نا, روٹی کھا لو ہاں تو رونے لگتی ہے. اوہو, تو کیوں, اس کو کتنی عمر ہے اس کی؟ وہ 6 سال ہے. 6 سال کی.
جی جی. تو وہ یعنی روٹی کھاتی نہیں ہے؟ روٹی بالکل اگر نہ جو نہیں کھاتی. اچھا تو پھر کیا کھاتی ہے؟ بریڈ کھاتی ہے؟ نہیں وہ پہلے ٹھیک تھی. اچھا. کوئی محلہ 3 ہفتے کو ہو گئے, پتہ نہیں کہ وہ ڈر گئی ہے کس سے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہ روٹی اسکول بھی جاتی ہے تو وہاں آپ بھی اس نہیں سے کھاتی. پوچھیں نا, اس سے پوچھیں کہ بھائی روٹی نے ایسا کیا بگاڑا اس کا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی روٹی کھلا دی ہے جس سے اس کو پیٹ میں درد ہو گیا ہو یا کوئی بیمار ہو گئی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ پوچھیں, بچی تو 6 سال کی ہے, کچھ نہ کچھ بتائے گی آپ کو. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا جی, ایک تو دیکھیں, دوسرا جو تیمم کا طریقہ جو پوچھا ہے کہ بھئی تیمم کا طریقہ کیا ہے. تیمم دیکھیں, تیمم میں 3 فرض ہیں, اور سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا. یہ بہت ضروری ہے, نیت کرنا. وضو کے اندر نیت کرنا فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پانی کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آپ بغیر نیت کے بھی نہا لیتے ہیں, اور بغیر نیت بارش ہو رہی ہے, بہت تیز بارش ہو رہی ہے, آپ بھیگ گئے ہیں, پورا جسم بھیگ گیا ہے, اور آپ کے اعضائے وضو بھی بھیگ گئے ہیں, سر سب کچھ بھیگ گیا, تو آپ کا وضو ہو گیا ہے. اب آپ کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ مٹی میں کھیل رہے ہیں, مٹی آپ کے اوپر گر گئی ہے, تو اس سے تیمم نہیں ہوتا. تیمم جب ہوگا جب آپ نیت کریں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا فرض ہے تیمم کے اندر نیت کرنا کہ یا اللہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات جو ہے وہ, جیسی یہ سمجھیں یہ مٹی ہے, آپ نے یہ دونوں ہاتھ لیے ایسے اور اس مٹی پہ مارے, اور پھر ان کو جو ہے آپ نے جھاڑ دیا, ایسے جھاڑا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے چہرے پہ پھیر لیا, ایسے پورے چہرے کے اوپر پھیرا آپ نے, یعنی پورے جیسے چہرہ دھوتے ہیں نا, ایک دفعہ پورے چہرے پہ پھیرا, پھر آپ نے زمین پہ مٹی پہ ہاتھ مارا ایسے, اور پھر اس کو آپ نے ایسے صاف کیا, اور پھر پورا ایسے پورا ہاتھ کونی تک آپ نے اس کو ہاتھ کو پھیر لیا, اور پھر دوسرے ہاتھ سے پھر آپ نے اس کو پھیر لیا, ٹھیک ہے, پوری کونی تک. بس اس میں مسا نہیں ہے, اور پاؤں کے اوپر بھی آپ نے نہیں کرنا. اب تیمم جو ہے ناظرین, یہ وضو کا بھی یہی ہوگا اور غسل کا بھی یہی ہوگا. وہ ہمارا جب ہم ایک دفعہ جماعت میں گئے تو وہاں پہ ایسے حالات پیش آئے کہ وہ ایک ہمارے ساتھی کو غسل فرض ہو گیا, تو اس کو تیمم کرنا پڑ گیا. تو وہ بیچارہ تیمم کر کے آیا تو کہتا یار آج تو میں بڑا مشکل میں پھنس گیا, مجھے تیمم کرنا پڑ گیا. تو میں نے کہا بھئی کیا مشکل تھی, اتنا آسان ہوتا ہے. کہتا ہے یار وہ منہ پہ ہاتھ پھیرنا, ہاتھ پہ ہاتھ پھیرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا, مٹی لگانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. پورے جسم کے اوپر جو ہے, جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. تو میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے یہ تجھے کس نے بتایا کہ غسل کا تیمم ایسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وضو کا ایسا ہوتا ہے تو غسل کا بھی ایسے ہی ہوگا نا, پورے جسم پہ پھیرنا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, غسل کا اور وضو کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نیت کرنا, دونوں ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیرنا, دونوں ہاتھ مار کے دونوں کونیوں تک ہاتھوں پہ پھیر لینا اپنے ہاتھوں کو, ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے, یہ تیمم ہے, اور لیکن نیت کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہمارے شاکر قریشی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تہجد کا وقت کب تک ہوتا ہے. دیکھیں تہجد کا وقت تو فجر کی اذان تک ہے. مثال کے طور پہ اب فجر کی اذان میں 4-5 منٹ ہیں, تو اب 4-5 منٹ میں تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے نا, تو لہذا بہتر ہے کہ اس سے آپ پہلے پڑھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, آپ تہجد پڑھتے تھے اور کچھ دیر آپ آرام کرتے تھے, اور پھر فجر کی اذان ہوتی تھی, آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے. تو لہذا یہ سنت ہے کہ اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ تہجد پڑھ کے کچھ دیر آرام کر سکیں, ٹھیک ہے. اور بالکل اینڈ تک نہیں لے کے جانا چاہیے تہجد کو, ہو تو جائے گی لیکن اینڈ تک لے کے نہیں جانا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھئی تہجد پڑھنے کی, فرض نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ بھئی کوئی بیمار ہے, ان کے لیے کہا کہ بھئی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. جی ضرور دعا کریں گے. دوسرا میرے بھائی نے کہا ہے کہ ایک بچی ہے جو روٹی یعنی بریڈ, جو خبز جس کو کہتے ہیں, نان, وہ دیکھتی ہے تو کھاتی نہیں ہے, پریشان ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کچھ ایشو ہوا ہو, تو کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو اس سے بات کریں, اس کو سمجھائیں, اور انشاءاللہ یہ کیفیت ٹھیک ہو جائے گی. سم ٹائم کوئی وجہ ہو سکتی ہے,
باقی ایسی کوئی پرابلم مجھے تو نظر نہیں آتی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ ناظرین، ہمارے بڑے اچھے انسان پاکستان کے اندر، اور میں ان سے پرسنلی بڑی محبت کرتا تھا، عبدالغفار عزیز صاحب، جو جماعت اسلامی کے پاکستان کے نائب امیر تھے، اور بڑی خوبصورت شخصیت، بڑے زبردست دیندار، اور بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی تھی کہ وہ عربی زبان کے اندر بڑا اچھا بیان کرتے تھے، اور یہی ان کی وجہ، شہرت بھی تھی، باقی اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن میں تو اس وجہ سے ان کو بہت پسند کرتا تھا، اور بڑے اچھے انسان تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔